قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی فہما. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالی پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لا تعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا خطبہ جمعہ ہے وہ انشاءاللہ سورۃ البقرہ کے 5ویں رکوع پر ہوگا، اور سورۃ البقرہ میں جو ہم نے پہلے 4 رکوع پڑھے ہیں وہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک تمہیدی گفتگو تھی، اور اب باقاعدہ 5ویں رکوع سے آغاز ہو رہا ہے اور خطاب کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل سے۔ اب یہ جو 5ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں بظاہر تو خطاب بنی اسرائیل سے ہو رہا ہے، لیکن جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، آیات کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین صرف یہاں بنی اسرائیل سے خطاب نہیں کر رہے، بلکہ مسلمانوں کو بھی ان کا آئینہ دکھایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے کیا کرتوت ہیں، کیا کارنامے وہ کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ قرآن مجید ہے ہی سب کے لیے ہدایت، یعنی یہ خاص کر صرف بنی اسرائیل کے لیے تو نازل نہیں ہوا۔ اگر یہ بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوا ہوتا، صرف بنی اسرائیل کے لیے، تو بنی اسرائیل کو ان کی آیات مل جاتی اور بات ختم ہو جاتی، لیکن یہ قرآن مجید تو قیامت کی دیواروں تک کے لیے آیا ہے، اور ہر مسلمان کے اوپر اسے پڑھنا اور سمجھنا فرض کر دیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی ہر ایک آیت ہمارے لیے سبق بھی ہے اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو ہماری نعمت کو جو ہم نے تم پر انعام کیے تھے، ہماری نعمتیں یاد کرو جو ہم نے تم پر انعام کیے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم اللہ کے عہد کو پورا کرو جو تم نے اللہ سے عہد کیا تھا، اور اللہ تمہارے ساتھ عہد کو پورا کرے گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ،
اور تم اللہ ہی سے ڈرو، اللہ کا ہی ڈر صرف اپنے دل میں رکھو۔ یہاں جو بنی اسرائیل ہے نام آیا ہے یا بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کو کہا جاتا تھا بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ یا عبداللہ، اللہ کا بندہ، یہ بنی اسرائیل کے معنی ہیں۔ تو آج بھی ہم نے اکثر لوگ بنی اسرائیل کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے بنی اسرائیل کو برا بھلا نہیں کہنا۔ اسرائیل لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا، لوگ اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ جو بنی اسرائیل قوم تھی، آگے یعقوب علیہ السلام کی نسل چلی ہے، جو ایک پوری قوم تھی، اس میں ایسے لوگ آئے کہ جن پر اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتیں اتاری، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا نہ شکر ادا کیا اور نہ ہی اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا، اور نہ ہی وہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر چلے۔ تو اسرائیل کو برا نہیں کہنا، برا کہا جائے گا یہودیوں کو، برا کہا جائے گا ظلم کرنے والوں کو، برا کہا جائے گا۔ اسرائیل تو ایک نبی کا لقب ہے، اس لیے اس چیز کا ہمیں خاص خیال کرنا چاہیے۔ اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یعنی اے یعقوب علیہ السلام کے آگے نسل چلنے والے لوگ، اے وہ قوم جو یعقوب علیہ السلام سے آگے چلی ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر انعام کی تھی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور اس عہد کو پورا کرو جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا تھا، پھر اللہ تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرے گا۔ تو اب آگے جو رکوع آ رہے ہیں، اگلے جو ہمارے خطبات جمعہ ہوں گے، اس میں زیادہ تر خطاب ان بنی اسرائیل کی قوم سے ہی کیا گیا ہے، اور ان پر جو نعمتیں ہوئی ہیں وہ بھی آگے چل کے ذکر کی جائیں گی، اور پھر انہوں نے ان نعمتوں کی کیسے ناشکری کی اور کیسے اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کا غلط استعمال کیا، اس کا ذکر آئے گا۔ اور بیچ بیچ میں اللہ رب العالمین نے عیسائیوں کی بھی پکڑ کی ہے، ان کو بھی جواب بھی دیے ہیں اور ان سے سوال بھی کیے ہیں، اور مسلمانوں سے بھی خطاب کیا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے عہد کو، یا اللہ کے عہد کو پورا کرو، اللہ تمہارے عہد کو پورا کرے گا۔ اچھا، اس آیت میں ایک اور چیز جو سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العالمین یہاں بھی فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اللہ کی نعمتوں کو تم یاد کرو جو اس نے تم پر انعام کی تھی۔ آگے چل کے بھی یہ ذکر آئے گا کہ اللہ نے جو تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں، وہ جو انعام تمہیں ملا ہے اس کو یاد کرو۔ اب یہ یاد کرنا کیا ہے؟ کیا ان کے سامنے نہیں تھی نعمتیں؟ وہ دیکھ نہیں رہے تھے اپنی آنکھوں سے بنی اسرائیل؟ یہ یاد کرنے سے کیا مراد ہے کہ تم یاد کرو؟ کہ یاد کرنا کیا؟ یاد تو بغیر بتائے کیا بھی ہو جاتا ہے۔ اب کسی کو کیا پتا کوئی یاد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ تو اللہ جو کہہ رہا ہے یاد کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ یاد کرنے سے مراد ہے کہ ان نعمتوں کا اظہار کرنا، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ شکر الحمدللہ، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو ہر حال میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا انسان کو شکر کرنا چاہیے۔ اس آیت سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، وگرنہ ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا۔ جو سب سے پہلے جرم ان کا ہائی لائٹ کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، وہ یہ کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہوئے بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے تھے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں جی ہم اللہ کی نعمتوں کو جانتے بھی ہیں، اللہ کی نعمتوں کو مانتے بھی ہیں، بھائی پھر اللہ کا شکر کون ادا کرے گا؟ آج کوئی بندہ دوسرے بندے کو کسی کاروبار میں سپورٹ کر دے، کسی گھر بار میں سپورٹ کر دے، یا کوئی دوست دوسرے دوست کو
کہ ایسی ہیلپ کر دے مالی طور پر کہ وہ سٹینڈ ہو جائے، وہ ساری زندگی اس کا کانا ہو جاتا ہے، اس کے آگے سر نہیں اٹھاتا، اس کا شکریہ ادا کرتا رہتا ہے کہ یار تیری وجہ سے میں آج سٹینڈ ہوا ہوں، آج کھڑا ہوا ہوں، آج میرا کاروبار مضبوط ہوا ہے۔ یعنی کوئی ایک بندہ اگر دوسرے بندے پر احسان کرے تو یہ عالم ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ بندہ چاہے کوئی غلطی بھی کر جائے میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، کیوں؟ کیونکہ اس کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اور اسی طرح کسی بندے نے آپ کے بچے کی جان بچا لی، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس نے لاکھوں خرچ کیا، اس کی جان بچا لی، آپ کے ڈوبتے کاروبار کو کھڑا کر دیا۔ اب وہ بندہ جب کوئی غلط کام بھی کرتا ہے تب بھی آپ اس کی سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہو، تب بھی ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ وہ بندہ ہے جو مشکل میں مصیبت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوا تھا، لہٰذا اس کے خلاف نہیں جانا۔ اور ہر طرف اس کے گن بھی گائے جاتے ہیں۔ اگر وہ سیاست میں ہو تو پھر اس کو سیاسی رتبے میں بھی سپورٹ کیا جاتا ہے، اسے ووٹ دیا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے مشکل وقت میں کام آیا۔ آج کوئی ووٹر گلی بنوا دے یا آپ جو اسے کہتے ہیں وہ کام کروا دے، فوراً اس کے حق میں ووٹ بھی جائے گا، اس کا نام لیا جائے گا، اس کے نعرے، اس کے بورڈ، اس کے پینا فلیکس سب ہوگا۔ تو جس اللہ نے اتنے انعامات دیے ہیں، اتنے احسانات کیے ہیں، ان احسانات کو یاد کرنا کیا ہے؟ ان احسانات کا یاد کرنا یہ کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ آج کئی لوگوں سے ان کا حال پوچھو نا، بھائی جان کیا حال ہے؟ بس جی چل رہا ہے، گزارا چل رہا ہے، بس جی ہو رہا ہے، بس جی چل رہا ہے، بڑے مشکل سے کام چلایا ہوا ہے، گزارا چلایا ہوا ہے۔ بھائی حال کا پوچھا ہے، طبیعت کا کیسی طبیعت ہے؟ وہ جو کروڑوں کی اللہ نے آنکھیں دی ہیں وہ سلامت ہیں؟ جو اربوں کی اللہ نے زبان دی ہے، اربوں خربوں کی، وہ زبان صحیح چل رہی ہے؟ ہاتھ پاؤں صحیح چل رہے ہیں؟ دل دھڑک رہا ہے نا، دھڑکن بند تو نہیں ہوئی؟ جو لاکھوں بھر کے بھی کروڑوں بھر کے بھی آکسیجن نہیں ملتا، جب بند ہو جائے وہ آکسیجن مل رہا ہے، اس کی سناؤ۔ یہ تو باقی تو شوربہ ہے، باقی سب چیزیں کیا ہیں؟ جیسے بوٹیاں کھاتے ہوئے اینڈ پہ شوربہ بچ جائے نا، کہ شوربہ مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملا اس پہ کوئی شکوہ نہیں ہوتا، بوٹیاں تو کھا رہے ہو نا۔ تو آنکھوں سے تو دیکھ رہے ہیں نا، زبان بول رہی ہے، ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، یہ بوٹیاں جو کھانے کو مل رہی ہیں، اتنے بڑی بڑی نعمتیں، اس کا شکر ادا کرنا۔ باقی یہ جو رزق ہے وہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ دے گا، کسی کو بھوکا نہیں سلائے گا، اس کا وعدہ ہے، وہ روٹی کھلا کر ہی سلائے گا۔ تو وہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ مل بھی جاتی ہے، نہیں بھی ملے، کبھی اچھی مل گئی کبھی ماڑی مل گئی، وہ تو ایک خوراک ہے، ذریعہ ہے، اس کا بھی اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ طبیعت کا سنا ہے، طبیعت ٹھیک ہے، اس کے جواب میں بندے کو یہی کہنا چاہیے شکر الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میں ایک بندے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ بہت کسی نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے بڑی پیاری، کہ ایک بڑی بہترین کار میں وہ بیٹھا ہے، اور وہ جب وہ کسی جہاز والے کو دیکھتا ہے، اس کو دیکھ کے کہتا ہے کاش میرے پاس یہ جہاز ہوتا، میرے پاس تو یہ پھٹارا سی کار ہے، کاش میرے پاس یہ بہترین جہاز ہوتا۔ اس کے پاس ایک اس سے بھی ہلکی کار والا بندہ آیا، اس کار والے کے پاس، اس نے کہا یہ جو جس کار میں تو بیٹھا ہے نا، یہ میرا خواب ہے، کاش یہ کار میرے پاس ہوتی جو تیرے پاس ہے، یہ کار، اس میں کبھی مجھے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اب وہ کار والا اس کا منہ دیکھ رہا ہے کہ میں جہاز کی خواہش کر رہا ہوں، یہ میری کار کی خواہش کر رہا ہے۔ اب جو بندہ آیا تھا اس کے پاس کوئی پھٹارا سی کار تھی، وہ خواہش کر رہا تھا میرے پاس اچھی کار ہو۔ اب وہ جب اپنی پھٹارا کار میں واپس آ کر بیٹھا تو اس کار والے کو دیکھ کے موٹر سائیکل والا کہہ رہا تھا کاش میرے پاس یہ کار ہوتی، اور وہ موٹر سائیکل والے کو سائیکل والا دیکھ کے کہہ رہا کاش میرے پاس یہ موٹر سائیکل ہوتی۔ اور اس سائیکل والے کو ایک معذور بندہ جو ویل چیئر پہ آیا ہوا ہے، جس کی ٹانگیں اب کام نہیں کر دی، وہ اس کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کاش میں اس کی طرح سائیکل چلا سکتا۔ اور وہ ان دونوں کو دیکھ کے ایک پیدل کہہ رہا ہے کہ کاش میرے پاس سائیکل ہوتی۔
تو اس کاش اگر مگر سے نکل کر بھی ایک زندگی ہے، ایک جہان ہے، اور وہ جہاں وہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، ہماری عقل کام کر رہی ہے، ہم آنکھوں سے ٹھیک دیکھ رہے ہیں۔ ان نعمتوں کا کون شکر ادا کرے گا؟ یہ کوئی چھوٹی نعمتیں ہیں بھائی؟ اگر ابھی زلزلہ آ جائے، زمین ہلے اور سب زمین کے اندر، ابھی میں کل قبرستان گیا، کچھ 4-5 قبریں بالکل اندر دبی ہوئی تھی، بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اگر یہ زمین اپنے اندر لے لے، کون پوچھنے والا ہے؟ جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا، جو ہسپتالوں میں آج پڑھے ہیں، جائیں نشتر ہسپتال میں، ان سے ذرا تھوڑا سا انٹرویو تو لے کے دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں بس صحت مل جائے، باقی ہم خود ہی بنا لیں گے، باقی سب کچھ بن جائے گا، بس ہمیں صحت مل جائے۔ صحت کی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے صحت۔ بیماری سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت کو غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ یہ نعمتیں ہیں بہت بڑی بڑی، تو فرمایا ان نعمتوں کو یاد کرو۔ بنی اسرائیل کو بھی کہا جا رہا ہے جو اللہ نے تمہارے اوپر اتنے بڑے بڑے انعامات کیے، پھر ان پر تو انعامات کی بہت ہی بارشیں ہوئی نا، ان پر تو من و سلوہ بھی اترا کہ بنا بنایا پرندے آ جاتے، بیٹھ جاتے، ان کا شکار کرو اور کھاؤ۔ لیکن انہوں نے ان نعمتوں، انہوں نے بھی یہی کہا کاش ہم زمین میں اتر جاتے، کاش ہمیں وہ پیاز ملتے، کاش ہمیں وہ دالیں ملتی۔ قرآن میں آپ آگے چل کے پڑھو گے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم کاش کاش نہ کرو، تمہیں جو مل رہا ہے اس پہ تم شکر گزار نہیں ہو نا، تو اتر جاؤ اس بستی میں، کرو پھر کاشتکاریاں۔ وہ آج تک امت کاشتکاریاں ہی کر رہی ہے، آج تک اسی میں ڈوبی ہوئی ہے، خود ہی بونا، خود ہی اگانا، خود ہی کھانا، وہ اسی سبزیوں میں، انہی جو پیاز ہیں، وہ توری ہے، یا پھر وہ دالیں ہیں، یہ چنے ہیں، انہی میں۔ تو ان کی یہ کاش ان کو لے ڈوبی۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی جو بربادی ہے وہ اس کے حالات سے شروع نہیں ہوتی، حالات خراب ہونے سے نہیں ہوتی، حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ اصل بربادی یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا ناشکر ہو جائے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے نا، غریب ہوتے ہوئے بھی مسکراتے ہیں، خوش رہتے ہیں، ہر کسی سے خوش اخلاقی سے ملتے ہیں۔ اصل امیری دل کی امیری ہے نا، انسان خوش رہنا سیکھ جائے۔ اصل چیز ہے کہ انسان خوش رہنا سیکھ جائے۔ ہوتا تو امیر کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، کیا خیال ہے کچھ ایکسٹرا ہوتا ہے؟ بھائی آس پاس ہی چیزیں ہوں گی نا، اس کے جسم میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا، وہی آنکھیں ہیں، وہی ناک، وہی کان، وہی دل، وہی سب کچھ ہے نا۔ ایک فیلنگ ہے، ایک احساس ہے کہ میرے پاس مال ہے، وہ احساس کیا اللہ کو یاد کر کے نہیں آ سکتا؟ اللہ کو یاد کرو، اپنے رب کو یاد کرو جو اس کائنات کا مالک ہے۔ تو یہ جو آج ذرا ذرا سے مال کے پیچھے جھگڑے ہیں، جب بندہ کائنات کی وسعت کو دیکھتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی کائنات بنائی ہے۔ اگر بندہ اس کو تصور میں رکھے تو سوچنے کا نظریہ ہی نہ بدل جائے کہ اتنی بڑی اللہ نے زمین بنائی ہے، پھر اس سے آگے پوری کائنات ہے، اور اس کے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سیارے ہیں، اور وہ سیارے بھی اب مسلسل سفر کر رہے ہیں۔ اور آج ہم چھوٹے چھوٹے سے معاملات کو لے کے اس کے پیچھے جھگڑے کریں تو اللہ رب العالمین نے پھر پکڑ ہی کرنی ہے کہ بھائی پوری کائنات کو چھوڑ کے تم کن چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہے۔ تو فرمایا جو ملا ہے اس کا شکر ادا کرو، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہے جو تم پر نازل کی گئی تھی۔ یعنی یہودیوں کو کہا جا رہا ہے جو تمہارے اوپر کتاب نازل کی گئی تھی، یہ قرآن اس کی بھی تصدیق کرتا ہے، اس کو جھٹلاتا نہیں ہے۔ یعنی اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات کر رہے ہوتے، کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے جو تم نے پہلے کبھی نہیں سنی، پھر تو تم اختلاف کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی بات لے کر آئے ہیں جو پچھلے انبیاء لے کر آئے، اور وہی بات نقل کر رہے ہیں جو پچھلی کتابوں میں نقل ہوئی ہے، پھر مخالفت کس بات کی؟
تو فرمایا وآمنوا اور ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا اور جو تصدیق کرتی ہے اس کی بھی جو تم پر نازل کیا گیا تھا، ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم پہلے کافروں میں سے نہ ہو جانا، یعنی کفر کرنے میں تم پہل نہ کر جانا۔ اب یہاں یہ جو سارا خطاب ہے یہ یہودیوں سے اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ تاکہ جو لوگ جن کے اندر نیکی کا تھوڑا سا بھی عنصر پایا جاتا ہے، جو نیکی کی طرف آنے کے لائق ہیں، ان تک ہدایت کا پیغام پہنچے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ جو مشرکین مکہ تھے وہ کوئی خاص پڑھے لکھے نہیں تھے، ان میں زیادہ تر طبقہ وہ تھا جو ان پڑھ تھا، جو مشرکین تھے مکہ کے سرداران اور دیگر لوگ، وہ کوئی زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور خاص کر مدینہ میں۔ لیکن یہ جو یہودی ہیں انہیں بڑا پڑھا لکھا سمجھا جاتا تھا، اور ان میں ایسی ایسی شخصیات بھی تھی جن کا نام عرب سے بھی باہر تک مشہور تھا کہ علمی شخصیات ہیں۔ جیسے ان میں سے ایک عبداللہ بن سلام جو بعد میں ایمان لے آئے رضی اللہ عنہ۔ تو اس طرح کے بڑے بڑے علماء تھے، ان میں بڑے بڑے لوگ تھے، تو ان سے اب یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم پہلے کافروں میں سے نہ ہو جانا اور تم خود اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھو، یہ تو وہی کتاب ہے جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، لہذا تم علم رکھتے ہوئے اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، بڑے مجرم قرار پاؤ گے۔ اور ایسے لگتا ہے جیسے آج کے ایمان والوں سے بھی خطاب ہو رہا ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، پھر نہیں اس کی طرف آتے، پھر نہیں اسے اٹھا کر پڑھتے۔ الٹا فتوے یہ سننے کو ملتے ہیں قرآن مجید ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ بھائی پھر کیا ڈائریکٹ پڑھیں؟ مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں ڈائریکٹ پڑھ لیں، اللہ کی کتاب قرآن مجید نہ پڑھیں، جس کے الف لام میم پڑھنے پر بھی 30 نیکیاں ہیں، وہ نہ پڑھیں ڈائریکٹ۔ دوسری لکھی ہوئی کتابیں جتنی مرضی ڈائریکٹ پڑھ لیں۔ تو فرمایا ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا اور وہ تصدیق کرتی ہے اس کی بھی جو تم پر نازل کیا گیا تھا، اور پہلے کافروں میں سے نہ ہو جانا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو، یعنی اتنی کم قیمت لگا رہے ہو تم اللہ کی آیتوں کی۔ یہودی کیا کرتے تھے کہ کسی نے تھوڑا سا مال دیا، اس کے مطلب کا فتویٰ ریٹرن میں جاری ہے، حق بات کو چھپا لیتے تھے کہ جو کوئی اگر آیا ہے اس نے یہودیوں کے مولوی صاحب کو مال لگوا دیا، لو جی فتویٰ ہمارے حق میں آنا چاہیے، تو پھر فتویٰ اسی بندے کے حق میں جاتا تھا کیونکہ اس نے پیسہ کھلایا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی آیتوں کو تم تھوڑی قیمت میں فروخت جو کر رہے ہو یہ زیادتی ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ تم حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت کرو۔ وَأَنْتُمُ الْحَقُّ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور بے شک جب کہ تم جانتے ہو۔ یہاں یہ سارا خطاب یہودیوں سے ہو رہا ہے۔ یہ کیا کرتے تھے کہ جیسے کیسے مروڑ توڑ کے اس بندے کے حق میں دلیل دے دینی جس نے تھوڑا سا مال لگوایا ہے، مال دیا ہے۔ تو کبھی بھی دین اسلام میں ایسا کنسیپٹ نہیں رہا ہے کہ آپ مال دے کے اب اگلے بندے کے مطلب کا فتویٰ دو۔ شریعت تو اسٹیٹک ہے، جو نازل کر دیا گیا وہ جامد ہے، وہ اسی طرح رہے گا۔ اب اس میں جو رد و بدل کرے گا وہ ظالم ہے۔ اگر آج کے ٹائم میں بھی کم از کم انسان کو جو دین اسلام کے شریعت کے بیسکس ہیں ان کا علم ہونا بے حد ضروری ہے۔ یہ مولوی نام کہاں سے پڑا ہے؟ پہلے ہوتے تھے مولوی صحابہ کے دور میں؟ کیا خیال ہے؟ مولوی ہوتے تھے یا ایمان والے ہوتے تھے؟ یہ جو ہر داڑھی والے کو آج مولوی کہا جاتا ہے، تو صحابہ کی تو سب کی داڑھی تھی، کیا وہ سارے مولوی تھے؟ یہ جو چیزیں آج ہم نے بنا لی ہیں کہ صرف یہ جو مدارس میں پڑھتے ہیں انہوں نے علم حاصل کرنا ہے، صرف جو داڑھی والے ہیں وہی مولوی ہیں، پھر باقی سب کیا ہیں؟ باقی سب کون ہیں؟ اور سب کے سب ملا کر کیا ہیں؟ ایمان والے۔ اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ ایمان، تقوی۔ تو جو شریعت کی
ضروری چیزیں ہیں وہ ہر بندے کو علم ہونا چاہیے، وگرنہ کیا ہوگا، لوگ وہی کریں گے جو آج کر رہے ہیں کہ قاری صاحب کے پاس گئے، یہ لو جی 1500 اور پڑھے ہوئے قرآن پاک دے دو، اور وہ اندر جاتا ہے پرچی پہ لکھ دیتا ہے 15 پارے پڑھے ہوئے، یہ لو جی 15 پارے یہ پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اس طرح بیچا جا رہا ہے، یہ 30 پارے پڑھے ہوئے، یہ 2 قرآن پڑھے ہوئے، یہ کیا چل رہا ہے؟ پیسے لے کر لکھ کے دے دیا بھئی یہ قرآن ہم نے، چلو بھئی یہ پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ یہودیوں کے کام تھے جو آج مسلمانوں نے اپنا لیے ہیں۔ اس لیے میں نے آغاز میں بات کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے یہودیوں سے خطاب کیا ہے اور مسلمانوں کو بھی ان کا آئینہ دکھایا ہے کہ وہ کہاں چل رہے ہیں۔ آج لوگوں نے غلط اپنے فتووں کی وجہ سے، اب وہ کہتے ہیں جب کوئی والدین فوت ہوئے ان کی نمازیں رہ گئی، اب مولوی ان کو پیچھے لگا دیتے ہیں اولاد کو کہ تم مال خرچ کرو، مطلب جتنی نمازیں رہ گئی اس کا حساب لگاؤ، ایک نماز کے پیسے، پھر ٹوٹل کتنی بن رہی ہیں، وہ سارا کا سارا اکثر لوگوں کا، کیونکہ 20-20 سال کے والدین کے نمازیں چھٹی ہوئی، اب وہ 20-20 سال کی نمازوں کا جب مال نکالیں گے پیچھے کیا بچے گا؟ اب وہ جو شریعت کا ایک مزاج تھا، وراثت کا ایک قانون تھا کہ شریعت اولاد میں تقسیم ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے مالدار کو زیادہ صدقہ کرنے سے اس وجہ سے روکا کہ تم اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جاؤ تاکہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے پھریں، اس لیے زیادہ صدقہ کرنے سے بھی منع فرمایا کہ اتنا نہ خرچ کر دو کہ پیچھے اولاد دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی پھرے۔ اور دوسری طرف یہ نمازوں کی مد میں سب کچھ اولاد، اب ہر اولاد چاہتی ہے کہ میرے والدین جو دنیا سے گئے ہیں وہ بخشے جائیں، ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے، وہ اس چکر میں وہ اپنا پھر مال بھی صدقہ کرتے ہیں، لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ دین اسلام میں اپنی طرف سے تحریف کرنا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو حق بات ہے اس کو تسلیم کرو، ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کے ساتھ باطل کو خلط ملط نہ کرو۔ یہ بات بھی بڑے غور طلب اور سمجھنے کی ہے۔ اب عام بندہ تو یہ کہتا ہے کہ یار جو سامنے کھڑا ہے یہ بھی مسلمان ہے، یہ قرآن کو جاننے والا ہے، یہ بھی مولوی ہے، یہ بھی اسلامی معاشرے میں رہتا ہے، جب وہ 4 باتیں صحیح کرتا ہے لیکن اس میں 5ویں بات وہ ملاوٹ کر دیتا ہے، 5ویں بات اپنی مرضی کی ڈال دیتا ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ 5ویں بات بھی کیا ہے؟ یہ شریعت ہے، یہ 5ویں بات بھی کیا ہے؟ یہ بھی حق ہے۔ یہ کام کرتے تھے یہودی، اپنی طرف سے چیزوں کو شامل کرنا، اور وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور وہ حق کو چھپاتے تھے۔ آج کیا حق نہیں چھپایا جا رہا؟ یہودیوں والی روش کیا آج ہمارے اندر نہیں ہے؟ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے لوگ سنت کے مطابق نماز نہیں ادا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فیصلہ سنانا تھا ایک یہودی کا جس نے زنا کیا تھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے کے لیے گئے تو وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جس تکیے کے اوپر تورات رکھی ہوئی تھی، صحیح بخاری میں آتا ہے، وہ تورات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی اور وہ تکیہ لیا اور اس تکیے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا، کیونکہ فیصلہ تمہارا ہے، لہذا تمہاری کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اب انہوں نے کیا کیا، جہاں وہ رجم کرنے کی سزا لکھی ہوئی تھی یا جو سخت سزا تھی کہ اس طرح کر کے سزا دو، منہ کالا کر کے، انہوں نے کہا جی آپ بس ایسے کریں، منہ کالا کر کے گدھے پہ سوار کر دیں اور چکر لگوا دیں اور یہ اس طرح کر کے بس معاملہ ختم کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم نے تورات پہ جس عبارت پر ہاتھ رکھا ہوا ہے نا، یہ ہاتھ یہاں سے ہٹا اور اس کے نیچے جو لکھا ہوا وہ پڑھ کے سناؤ۔ وہاں واضح طور پہ سزا لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ کیا کرتے تھے؟ حق کو چھپاتے تھے جو ان کے پاس حق موجود تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ کی کتاب پر، قرآن پر ایمان نہیں لاتے، دوسرا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کے ساتھ تم باطل کو بھی غلط ملط کر دیتے ہو، مکس کر کے آگے پیش کرتے ہو۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم
جانتے ہو، اور اللہ کی آیتوں کو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ کی آیتوں کو تم تھوڑی قیمت میں لوگوں کو فروخت کرتے ہو، بیچتے ہو۔ یہ ساری بیماریاں یہودیوں کی تھی، اور یہ سب کی سب بیماریاں آج مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس میں کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے کہ یہ سب بیماریاں، اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت میں بیچنا، یہ بیماری بھی پائی جاتی ہے، حق کے ساتھ باطل کو مکس کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ بیماری بھی پائی جاتی ہے، اور وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، حق کو چھپانا، یہ بیماری بھی آج مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ سب بیماریاں موجود ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم یہود و نصارہ کے طریقے پہ نہ چلنا، اور فرمایا تم چلو گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ اگر وہ کسی گو کے بل میں جائیں گے تم بھی ان کے پیچھے اس بل میں گھس جاؤ گے، اور بالش در بالش تم ان کے پیچھے قدم با قدم ان کے پیچھے چلو گے۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون ہے؟ یہ یہود و نصارہ ہیں جن کے پیچھے تم چلو گے۔ اور بن عن اسی طرح ہوا، آج پوری مسلمانوں کی قوم یہود و نصارہ کے پیچھے بھاگ رہی ہے، انہی کے طریقے، انہی کے کردار، وہی اخلاق، وہی سب کچھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے فرمایا تھا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے پچھلی امتوں نے انبیاء علیہ السلام کو قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا، لہذا تمہیں میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، قبروں کو سجدہ نہ کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اس بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ پھر بھی لوگوں کو خوف نہیں آیا۔ آج مسلمان قبروں کے آگے بھی جھک رہے ہیں، سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ تو وہی یہود و نصارہ والی روش، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العالمین نے بصیرت دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شریعت تھی، جو حق نازل ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، آپ کو نظر آ رہا تھا کہ یہ آنے والی امت کس طرف جانے والی ہے، یہ اسی طرح یہود و نصارہ کے طریقے پہ آگے چل کر چلے گی۔ تو یہ سارے کام، حق کے ساتھ باطل کو مکس کرنا اور حق کو چھپانا اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت میں بیچنا، یہ سارے کام یہودیوں کے تھے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کاموں سے بچیں۔ یہ سارے کام تو بنی اسرائیل کیا کرتی تھی، جو برباد ہو گئی قوم، ہزاروں سال تک اللہ رب العالمین نے انہیں عبرت کا نشان بنائے رکھا کہ دیکھو اگر تم بھی یہ سب کام کرو گے اللہ تمہیں بھی عبرت کا نشان بنا دے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ جو نماز اور زکوٰۃ ہے یہ تقریباً ہر امت میں رہی ہے، جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، اللہ کی طرف سے شریعت نازل ہوئی، اس میں نماز اور زکوٰۃ کا ہمیشہ سے حکم رہا ہے۔ یہ کہ اس میں جو فارم ہے، اس کے ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن رہی ہمیشہ ہے زکوٰۃ ادا کرنا اور نماز کو قائم کرنا۔ اب یہاں دیکھیں خطاب یہودیوں سے ہے، لیکن مسلمانوں کو بھی ان کا آئینہ دکھایا جا رہا ہے، انہیں بھی سبق دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہ تم نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی بھی مشکل وقت آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سکون ہے۔ اور آگے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔
آج لوگ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ کہاں لکھا ہوا ہے کہ فرض ہے، میں نماز پڑھتا تو ہوں نا، چاہے میں گھر میں پڑھتا ہوں نماز تو پڑھتا ہوں نا، چاہے میں جہاں بھی پڑھتا ہوں نماز تو پڑھتا ہوں نا۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جو رکوع کر رہے ہیں ان کے ساتھ آ کے رکوع کرو، یعنی جو نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہو کے جماعت سے نماز ادا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جماعت سے نماز ادا کرتا ہے اللہ اسے 27 نمازوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کہاں ایک نماز اور کہاں 27 نمازیں؟ تو جو فرض نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ ہی فرض کی گئی ہے، اور جو نفلی نماز ہے ہاں وہ بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر میں جا کے ادا کریں، اس کا اجر و ثواب تنہائی میں بڑھ جاتا ہے۔ فرض نماز کا اجر و ثواب جماعت کے ساتھ بڑھ جاتا ہے، اور جو نفلی نماز ہے سنت نماز ہے اس کا اجر و ثواب تنہائی میں جا کے بڑھ جاتا ہے۔ وہ جتنی تنہائی میں آپ ادا کرو گے، جتنا اکیلے میں آپ پڑھو گے اتنا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن فرض نماز جماعت سے بندہ اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کہ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ اسلام کا رکن ہے، اور اس سے ایک روحانیت پیدا ہوتی ہے مسلمانوں میں، اجتماعی روحانیت۔ جب ہر بندہ دوسرے کے ساتھ پاؤں ملاتا ہے، کندھے کے ساتھ کندھا ملاتا ہے، اور سب لوگ ایک اللہ اکبر پر اپنا سر جھکا دیتے ہیں، تو یہ ایک روحانیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے کی۔ پھر فرمایا اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو۔ یہ بھی یہودیوں کے اندر بیماری پائی جاتی تھی کہ وہ لوگوں کو تو نیکی پر لگاتے تھے، لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے، لیکن خود اس نیکی پر عمل نہیں کرتے تھے۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں حق بات پتہ چل جاتی ہے، کتنے ہی علماء ہیں حق بات انہیں پتہ ہوتی ہے، اچھے سے جانتے ہیں، صحیح احادیث ان کی نظروں سے گزری ہوتی ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں رکوع کرنے کا کیا صحیح طریقہ ہے، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا کس طرح ہونا چاہیے، ہر بات کا علم ہوتے ہوئے اس کو چھپاتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے نہیں لے کر آتے۔ کس لیے کہ یار 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے ہم لوگوں کو اسی حق سے روکتے رہے ہیں، اور آج ہم یہ حق کیسے پیش کریں، آج لوگوں کو کیسے بتائیں کہ کیا حق بات ہے۔ اور جو حق بتاتے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب جس سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا وہ اس شخص کو ہوگا جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود کو بھول جاتا تھا، یعنی اپنی خبر نہیں ہوتی تھی لیکن لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی وہ حدیث کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ حدیث سناتے ہوئے 2 مرتبہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر میرے اوپر غشی طاری ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل قیامت کے دن 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ ایک وہ مالدار کہ جو مال خرچ کرتا رہا اللہ کے راستے میں اپنی دنیا کی زندگی میں، کتنا بڑا عمل ہے کہ وہ مال خرچ کرتا رہا، لیکن اس کے اندر کیا تھا؟ ریاکاری تھی، دکھلاوا تھا کہ لوگ واہ واہ کہیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کہیں گے کہ لے آؤ اسے، اور اس سے پوچھیں گے کہ تو نے کیا کیا، وہ کہے گا میں بڑا سخی تھا، تیرے راستے میں خرچ کیا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہیں گے یہ جھوٹا ہے، اور اس سے کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کو اٹھا کے اوندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ پھر دوسرا بندہ آئے گا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا، گردن کٹائے، لیکن اس کا مقصد لوگوں میں واہ واہ تھی۔ کل قیامت کے دن وہ آئے گا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوگا، تو اللہ فرمائے گا ہاں بھی کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا اللہ تیرے راستے میں نے اپنی گردن کٹوا دی، جان دے دی۔ تو اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ کہے گا فرشتوں سے کہ اسے اٹھا کے اوندھے منہ جہنم میں پھینک دو۔ اللہ کہے گا تیرا مقصد تھا واہ واہ کروانا،
تیرا مقصد تھا لوگوں میں میرا نام ہو کہ میں گردن کٹا کے آیا ہوں، تو لہٰذا وہ جو تجھے دنیا میں شہرت چاہیے تھی کہ لوگ کہیں کہ تو شہید ہے، وہ تجھے مل گئی۔ آج تیرے لیے وہی ہے جو ہم نے تیار کی ہوئی ہے، جہنم کی آگ۔ پھر تیسرا بندہ آئے گا جو قرآن کا علم رکھتا تھا اور قرآن بھی بہت پیارا پڑھتا تھا، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا تھا، برائی سے روکتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین پوچھیں گے کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا اللہ ساری زندگی تیرے قرآن کی خدمت کی، نیکی کی دعوت دی۔ تو اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، اور فرشتوں سے کہیں گے اللہ رب العالمین کے اس کو اٹھا کے اونھے منہ جہنم کی آگ میں پھینک دو۔ کیوں؟ اللہ فرمائے گا تیرا مقصد تھا لوگوں کی واہ واہ لینا، تیرا مقصد تھا لوگ تجھ سے خوش ہو جائیں اور کہیں کہ کتنا پیارا قرآن پڑھتا ہے۔ جو تجھے چاہیے تھا اللہ نے دنیا کی زندگی میں تجھے دے دیا، آج تیرے لیے ہم نے جہنم کی آگ تیار کی ہوئی ہے۔ تو یہ یہودیوں کی روش، جو اللہ رب العالمین نے خطاب تو یہودیوں سے کیا لیکن مسلمانوں کو ان کا آئینہ دکھایا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنی جان کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، جبکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، قرآن کی قرات بھی کرتے ہو، اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ خود کو کیسے بھول گئے؟ سب سے پہلے اپنی جان تھی، پھر فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ میں ایک بندے کی سن رہا تھا، اس کو وہ شرک کے لیے دلیل دے رہا تھا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا جائز ہے، تو اس کی دلیل میں یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا یہ نہیں کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ؟ پھر تو یہ صبر اور نماز کیا غیر اللہ نہیں ہے؟ یہ کون سا اللہ ہے؟ تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ صبر سے بھی مدد طلب کرو اور نماز سے بھی مدد طلب کرو۔ اب نماز بھی غیر اللہ ہے اور صبر بھی غیر اللہ ہے، اور تم کہتے ہو کہ صرف اللہ سے مدد مانگو۔ تو اس آیت میں تو اللہ کہہ رہا ہے نماز سے مدد طلب کرو اور صبر سے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں ابھی مختصر، فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور اللہ فرما رہا ہے یہ بہت بھاری چیزیں ہیں، بہت بڑی چیزیں ہیں، لیکن ان کے لیے آسان ہے جو خشوع خضوع اختیار کرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اب جو صبر اور نماز ہے ان سے مدد نہیں طلب کرنی، ان کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بندہ صبر کرتا ہے وہ کس کے لیے صبر کرتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور نماز کس کے لیے پڑھتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو یہ تو طریقے ہیں اللہ سے مانگنے کے، یہ تو عمل بتایا اللہ نے کہ میری اگر مدد چاہیے تو اس طریقے سے اللہ کی مدد حاصل کرو، کہ اللہ کے قریب آنا ہے۔ دو چیزیں اللہ نے بتائی زندگی میں سروائیو کرنے کے لیے، ورنہ آج جتنی جاپان میں خودکشیاں ہو رہی ہیں اور دیگر جگہوں پر مسلمانوں میں بھی یہ بہت عام ہو گئی ہے۔ جب بندہ بہت زیادہ ڈپریشن انزائٹی کا شکار ہوتا ہے، مشکلات کا شکار ہوتا ہے، اسے آخری حل یہ نظر آتا ہے کہ 10ویں فلور پر چڑھ جائے اور یا پھر ٹرین کے نیچے آئے اور اپنے آپ کو ختم کر لے، یا پھر زہر کی گولیاں کھائی۔ کچھ سال گزرتے ہیں پھر ہمارے گرد و نواح میں اس طرح کے واقعات ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں خودکشی کے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے نوجوان کر رہے ہوتے ہیں بالکل ہٹے کٹے، کس چیز کا شکار ہوتے ہیں؟ ڈپریشن، انزائٹی، ٹینشن، پریشانیاں، مقروض، لوگوں کی باتوں سے تنگ آ گئے، معاشرے سے تنگ آ گئے۔ میں ایک بندے کی سن رہا تھا، اس کا کروڑوں کا کام تھا پلازے کا، وہ پورا پلازا اس کا جل گیا۔ ابھی اس کی ویڈیو میں سن رہا تھا ڈاکٹر صاحب کی ایک کی، انہوں نے کہا وہ بندہ آگے کہتا ہے پورا پلازا میرا جل گیا ہے ڈاکٹر صاحب، میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں بھی خودکشی کرنا چاہتا ہوں، تو کیوں نہ خودکشی کرنے سے پہلے ایک بار آپ بیٹھ کے نا پہلے چائے پی لیں، تو چائے پہ گپ شپ ہو جائے۔ ڈاکٹر وہ سمجھدار تھا، اس نے کہا چل بیٹھ کے پہلے چائے پہ گپ شپ ہو جائے، چائے شائے پیتے ہیں، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہاں سے چھلانگ لگانی ہے، کس طرح مرنا ہے۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا میں بھی تنگ ہوں، میری بھی بس ہے، چل چھٹی کرتے ہیں۔
تو لیکن چائے پی کے جائیں گے، جا رہے ہیں تو پھر اس نے کہا ٹھیک ہے چلو، ہوٹل پہ لے گیا۔ اس نے پھر پوچھا ڈاکٹر نے کہ کیا وجہ ہے، کیوں خودکشی کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی میرا پورا پلازہ جل گیا، جو میرا کاروبار تھا، میری انکم کا ذریعہ تھا، گھر بار کی روزی تھی، جہاں سے سارا معاملات چل رہے تھے، تو مجھے اتنا زیادہ لاس ہو گیا کہ جن کے میں نے دینے ہیں وہ میرے دروازے تک پہنچ رہے ہیں، اور جن سے میں نے لینے ہیں وہ مجھے جواب ہی نہیں دیتے، اور پورا پلازہ میرا جل کے راکھ ہو گیا، تباہ ہو گیا، اور کروڑوں کا مجھے نقصان ہو گیا، اور مجھے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو باتوں باتوں میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پھر تو تمہارے والد صاحب نے بھی تمہاری کسر نہیں چھوڑی ہوگی کرنے میں، یہ تو وہ فلاں۔ اس نے کہا نہیں، والد صاحب نے تو کہا کہ بچے دوبارہ محنت کر، اللہ دوبارہ کھڑا کر دے گا۔ کہا پھر والدہ نے نہیں تجھے بخشا ہوگا؟ کہا نہیں، والدہ نے تو کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، اللہ جس اللہ نے چھینا وہ اللہ اور دوبارہ دے دے گا جس نے پہلے دیا تھا۔ کہا پھر تیرے بچے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں۔ کہا پھر تیرے بیٹے تیرے مخالف ہوں گے؟ کہا نہیں، بیٹے تو میرے ساتھ کھڑے ہیں بازو بن کے۔ کہا پھر تیری بیٹیاں تجھے تنگ کر رہی ہوں گی، ان کا کوئی مسئلہ ہوگا؟ اس نے کہا نہیں، بیٹیاں تو میں جیسے ہی گھر میں آتا ہوں میری خدمت کے لیے پیش ہو جاتی ہیں، مجھے پانی دے رہی ہیں، کپڑے استری کر رہی ہیں، سارے معاملات۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مجھے یہ بتا تجھے نقصان کتنے کا ہوا؟ اس نے کہا مجھے 90 کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے 90 کروڑ لکھ کے چیک کے اوپر، اس نے کہا یہ 90 کروڑ میں تجھے دے دیتا ہوں، جو تیرا لاس ہوا ہے، جو تیرے ماں باپ ہیں، تیرے بہن بھائی ہیں، تیرے بچے ہیں، وہ مجھے دے دیں۔ اس نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، ان کی قیمت کیا لگا رہے ہو آپ؟ 90 کروڑ میں اپنے سارے رشتہ دار تمہیں دے دوں، ماں باپ بچے بھی بہن بھائی بھی سب۔ اس نے کہا کہ بھائی تجھے تو یہ نقصان اس کی وجہ سے تو خودکشی کر رہا ہے، یہ لے اور جا، اپنے ماں باپ والدین مجھے دے دے جو تجھے پیار محبت سے رکھتے ہیں، اپنے بہن بھائی اپنے بچے وہ سب مجھے دے دے پھر۔ اس نے کہا نہیں، مجھے بات سمجھ آ گئی ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے سال بعد ملوں گا۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب خود اپنی یہ ساری بات بتا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 6 مہینے بعد بندہ آیا میرے پاس، اتنا بڑا مٹھائی کا ٹوکرا لے کے، اور اس نے کہا کہ الحمدللہ آدھے سے زیادہ میرا لاس ریکور ہو چکا ہے، اور میں آدھے سے زیادہ سٹینڈ اپ ہو چکا ہوں 6 مہینے کے اندر ہی۔ یہ کیا چیز تھی؟ ایک اس نے اس کو زندگی کا وہ رخ دکھایا جو وہ نہیں دیکھ رہا تھا، وہ دکھایا جو جس کو اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ بھی رزق ہے، صرف مال رزق نہیں ہے، ماں کا پیار رزق ہے، باپ کا پیار رزق ہے، اولاد کا محبت کرنا رزق ہے، سکون سے سونا رزق ہے، آنکھوں کا سلامت ہونا رزق ہے، جسم کا صحیح کام کرنا رزق ہے، یہ سب چیزیں بھی رزق ہیں۔ تو اس رزق کا شکر کون ادا کرے گا جو ہر وقت روتے رہتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین اس لیے فرما رہے ہیں اب یہ چیزیں بندے کے اندر کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آ، اللہ کے آگے جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اپنا سر تسلیم خم کرتا ہے، تب اسے سمجھ آتی ہے یہ سب کچھ تو ہے ہی اللہ کا، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور دوسری چیز ہے صبر۔ اچھا، یہاں اللہ رب العالمین نے 2 ہی چیزیں بتائی ہیں، ایک کیا ہے؟ نماز، دوسری کیا ہے؟ صبر۔ نماز جو ہے وہ آپ کے جتنے بھی جسمانی بے سکونی ہے اس کو ختم کرتی ہے اور آپ کو سکون دیتی ہے، اور آپ کی روحانیت کو بھی پاک کرتی ہے۔ اور جو صبر ہے وہ آپ کو دنیا کی مشکلات سے لڑنے کے لیے ایک ہتھیار ملتا ہے کہ کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے، صبر۔ ایک صحابی آئے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں صبر کر کر کے تھک چکا ہوں، اب کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صبر ہی کر، آخری حل ہے ہی صبر۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ نے ساری چیزیں گنوائی، سارے نقصانات گنوائے، حتیٰ کہ جان کے بھی، مال کے بھی، پھلوں کے بھی، کاروبار کے بھی، گھر بار کے بھی، سب نقصان گنوا کر کیا کہا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری اور بشارت کس کے لیے ہے؟ صبر کر۔ تو صبر کوئی بزدلی نہیں ہے کہ کوئی بندہ صبر کر کے بیٹھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے جواب دینا نہیں آتا، اسے اسٹینڈ ہونا نہیں آتا، اسے آگے بڑھنا نہیں آتا،
یا جو برداشت کر کے چل رہا ہے، جو گالی نہیں نکال رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے گالی نکالنا نہیں آتا، بلکہ وہ زیادہ بہادر ہے کہ اس کی زبان پہ گالی آ چکی ہے، وہ اگلے کو جواب دے سکتا ہے، پھر وہ اس گالی کو پی جاتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ تو یہ صبر کے ساتھ انسان سروائیو کر سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، وَأَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ انہیں لوٹ کر اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے، ان کے لیے یہ صبر اور نماز بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے بھی اور آپ بھائیوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔